السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، پاکستان کو ہندوستان کے خلاف بہت زبردست ثبوت ہاتھ لگے ہیں، اور یہ کلبھوشن یادیو کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کا ایک پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا، اور اس کی جو ٹرانزیکشنز، آڈیو کالز تک اور تمام ان لوگوں کے ایڈریسز تک کیسے پکڑا گیا۔ جوہر ٹاؤن کا یہ دھماکہ کرنے کا جو کارندہ تھا، اس کے کیا کیا تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ، اس پہ بات کریں گے، اور آخر پہ بات کریں گے گوادر کے ایشو پہ، صدیق جان والے حملے پر بھی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ کہ اب سیز فائر ہو گیا ہے، تو اس معاہدے کے بعد دونوں اطراف میں بڑا امن تھا، سکون تھا، دونوں طرف کا میڈیا بڑا خاموش تھا، اور کوئی ملک ایک دوسرے کا نام نہیں لیتا تھا، کوئی بلیم گیم نہیں ہوتی تھی، اور یہ امن اور سکون کا ماحول دونوں طرح کے ملکوں کو، دونوں جو عوام ہیں ان کو بڑا سوٹ کر رہا تھا۔ ایل او سی سے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، کوئی گولہ فائر نہیں ہو رہا، لوگ بہت خوشی سے یہاں رہ رہے ہیں، اور بہت آسانی سے آمد رفت دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ لیکن بھارت کو وہ عزت راست نہیں آئی، اور بھارت کو سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ بھارت نے، آپ کو پتہ ہوگا، اپنی عوام کو ایک ہائپ کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ایک مصنوعی تنفس دیتا ہے اینٹی پاکستان، اور وہ ہمیشہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا رہتا ہے۔ جب وہ امن کا ماحول کچھ ماہ چلا تو بھارت کی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ ان کے بہت خلاف بات جاری ہے، کہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستان اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اور ان کو ڈاؤٹ ہوگا اپنی حکومت پہ کہ جو پچھلے بھی ایونٹس تھے، پلوامہ ہو یا کوئی دوسرا ایونٹ، وہ خود بھارتی حکومت نے کیا ہوگا، تو ان لوگوں کو دوبارہ سے، اس میڈیا کو دوبارہ سے ایک نئی ایکٹیویٹی میں ڈالنے کے لیے ہندوستان نے پہلے پاکستان پہ اٹیک کروایا۔ اور یہ جو 27 جون کا اٹیک ہے جموں کا، وہ صرف اور صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے کروایا گیا، اور اس سے پہلے جو لاہور میں 23 جون کو جو ہوا جوہر ٹاؤن کے اندر، وہ اٹیک پکڑا گیا۔ جب ہندوستان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اٹیک پکڑا گیا ہے، تو اس نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوبارہ پاکستان پہ الزام دھرنے کے لیے ایک مصنوعی سازش کی، وہ بھی پکڑی گئی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 23 جون کا لاہور کا اٹیک تھا، یہ کیسے پکڑا گیا۔ ناظرین، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی جو این ایس اے کی پریس ٹاک ہوئی، اس میں انہوں نے ساری تفصیل سے بتائی کہ کیسے ڈیوڈ پال نے اس گاڑی کو کہاں سے کہاں اس کو ٹریول کروایا، وہ ساری تفصیل اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن جو اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ موڑ ہے جہاں سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، وہ ایک آڈیو ٹیپ ہے۔ دھماکہ ہو گیا، اور دھماکے کے فوری بعد ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان پہ لگاتار سائبر اٹیک کرنا شروع کیے۔ جب آپ کسی دوسرے ملک پہ سائبر اٹیک کرتے ہیں تو اس کا جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا سسٹم ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ہندوستان کی یہ کوشش تھی کہ حملہ ہونے کے بعد ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو بریک کیا جائے، اس کے اندر تسلسل کو توڑا جائے، اور جب وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا تو پھر بہت آسان ہوگا، جو ٹارگٹس ہیں بہت آسان ہوگا ان کلپرٹس کے لیے موو کرنا، اپنے آپ کو چھپانا، یا کوئی ایسی سیف پوزیشن لے لینا، اور چونکہ ٹائم ان کو مل جائے گا۔ تو بیسکلی وہ جو سائبر اٹیک تھے وہ کوآرڈینیٹڈ کمپین تھی اسی لاہور کے اس حملے کے ساتھ۔ تو اس کی ایک آڈیو ٹیپ جب سامنے آتی ہے، ظاہر ہے جب حملہ ہوا تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کام کرنا شروع کر دیا، بہت تیزی سے کام کیا، ایک شخص گرفتار ہو گیا، وہ ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے، اور وہ ڈاٹ سارے کنیکٹ کر لیے۔ لیکن وہ جو آڈیو ٹیپ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری فوٹیجز دیکھ لی ہیں، تم سیف ہو بالکل، تم نظر نہیں آ رہے ہو، تم نے ماسک پہنا ہوا تھا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بس چھپ جاؤ۔ اور یہی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کو لیڈ مل جائے تو ڈاٹس کنیکٹ کرنا ان کے لیے، گو کہ ہمارے پاس وہ انٹیلیجنس کا یا آپریشن کا یا سائنٹیفک میتھڈز کا شاید اس طرح سے اتنا ایڈوانس جو ہے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی اور کتنے کم وقت میں ان سائبر حملوں کے باوجود بھی ان ساری کی ساری چیزوں کو، ان سارے ڈاٹس کو بہت آسانی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ عید گل نامی جو شخص ہے جو پاکستان میں ہی پلا بڑا، اور وہ بھی ایک بڑا پر اسرار قسم کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے کہ وہ پشتون تو ہے، لیکن وہ پنجاب میں رہنے کے بعد اس کی جو پنجابی لینگویج ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور اس نے اس کے ساتھ اپنی جو پوری ٹیم بنائی، کیسے پھر وہ 12 گھنٹے موٹر وے پہ اس گاڑی کو وہ
ٹریول کرواتے رہے اور اس کے بعد پھر اس کو لاہور لے کے گئے. اس کو اس طرح سے اتنی جو ہے چالاکی کے ساتھ اس میٹیریل کو نصب کیا گیا تھا کہ گاڑی کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ باقی نہ رہے. اور اس کے بعد جب حملہ ہو گیا اور حملے کے بعد جو پے در پہ جو سائبر اٹیکس تھے وہ اس لیے کیے گئے کہ جو حملہ آور ہیں ان کو چھپنے کے لیے ٹائم مل جائے اور وہ پکڑائی نہ دیے جا سکیں. اب یہ ساری چیزیں جب اوپن ہو گئی تو اب ڈیفینیٹلی اس کی ایک بنی ٹریل تھی, وہ بھی اداروں نے جو ہے وہ ساری کی ساری اس کی ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے ہندوستان تک جو ہے وہ پہنچ گئے. پتہ چلا کہ کس طرح دبئی کے ملک سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دبئی اس میں انوالو ہو گئے, ان کی گورنمنٹ انوالو ہوگی, ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے جو کلبھوشن تھا وہ ایران سے آتا تھا, تو یہ ایک بہت سیف روٹ ہوتا ہے, اس طرح آسانی سے وہ اپنا کام کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو پکڑا گیا تو اس کے بعد اس سبکی کو چھپانے کے لیے ہندوستان نے یہ جو ڈرامہ کیا, صرف اور صرف ایک چھت کے نیچے سے, میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, بہت کم لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں, جو ڈرون اٹیک کا ایک فیک ڈرامہ تھا ہندوستان کی فورسز کی جانب سے کہ آپ کے 14 کلومیٹر جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں تو پاکستان سے آئے تھے, آپ کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہوتا اور وہ 14 کلومیٹر اندر چلے جاتے ہیں, بم گراتے ہیں, پھر دوسرا حملہ ہوتا ہے, پھر کالو چک کے اوپر آپ ان پہ فائر بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ نے خود اپنا ایک مذاق بنا دیا. آپ نے پاکستان پہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کی, الزام لگانے کی کوشش کی, لیکن اس میں بھی آپ خود بہت بری طرح پھنس گئے. تو اب یہ جو ساری کی ساری چیزیں جو پروف پاکستان کے ہاتھ لگیں, یہ دیز آر مور دین انف کہ آپ ان کو پریزنٹ کریں پوری دنیا میں, خاص طور پہ فاٹف پہ, جہاں ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے اوپر بلیم گیم کرتا ہے, پاکستان کے اوپر الزام دھرتا ہے کہ پاکستان ٹیرر فائننسنگ کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اتنی بڑی کامیابی, میں کہتا ہوں اس پہ سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دوسرا, آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آج پاکستان میں پاکستان کی پوری دنیا کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اس کا افتتاح ہو رہا ہے, اس کی سیلیبریشن ہے. ایک شاندار موقع ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایک طرح سے گوادر کا جو دوسرا زون ابھی ڈیولپ ہوا ہے, جس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کہ وہ پاکستان کے خواب تھا اور پاکستان کی اس گوادر پورٹ کی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت ہوگی ہر اعتبار سے. لیکن افسوسناک واقعہ جو ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا کہ وہاں ایک اٹیک ہوا ہمارے ایک دوست صحافی پہ, صدیق جان پہ, ارشد شریف کی جانب سے, اور ابھی تک اس پہ کوئی آفیشیل موقف نہیں آ رہا. جو لوگ ان کو ساتھ لے کے گئے, جو بڑے بڑے یہاں تجزیہ کار بیٹھے ہوئے, ان کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی, ان کی طرف سے صدیق کے حق میں کوئی ٹویٹ نہیں آئی. اور بڑے بڑے جو لوگ تھے ہمارے, جو دوسرے صحافیوں پہ جب حملے ہوتے تھے تو شور مچا جاتا تھا, ہیڈ لائن چلتی تھی, لوگ ان کے گھروں پہ چلے جاتے تھے, بڑے بڑے سیاستدان اور سب لوگ چلے جاتے تھے. ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی یہ منافقت ضرور ہے کہ ایک شخص پہ حملہ ہوا, اس کو زد و کوب کیا گیا, نہتے شخص کو, اس کا موبائل چھینا گیا, توڑا گیا, تو کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کر کے اس کی بھی مذمت کرے. یہ بھی ایک غیر انسانی واقعہ ہے. اب جو دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں پنڈی اسلام آباد کے, وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں ارشد شریف کے خلاف ARY کے سامنے. تو میں چاہوں گا ضرور آپ اس پرامن احتجاج کا حصہ بنیں, جو بننا چاہے, چونکہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کے اوپر حملہ کرے کسی ایسی جگہ پہ جو اتنا بڑا ایونٹ جہاں ہونے جا رہا ہو, جس کی کوریج کے لیے آپ گئے ہوں, آپ کسی کے مہمان ہوں, تو وہاں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے پرسنل گرج کو نکالنے کے لیے آپ ایک نہتے شخص کے اوپر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں. تو یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے. ہم خود اس پروٹیسٹ میں جائیں گے, اس کا حصہ بنیں گے. میں چاہوں گا آپ بھی اس میں ضرور شامل ہوں, اور اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.